یہ ذرا پہلے ویڈیو ملاحظہ کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حسینیت تھی؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم اس طریقے سے ماتم کریں یا زنجیر زنی کریں یا پھر نوحہ خوانی کریں یا اپنے گریبان کو پھاڑیں؟ کیا حسینیت یہ درس دیتی ہے؟ کیا سیدہ زینب نے اس طریقے سے حسینیت کو اپنایا؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی کہ ہم ساری یہ خرافات کریں؟ حسین تو وہ ہستی تھے جنہوں نے میدان کربلا کے اندر بھی نماز کو نہ چھوڑا۔ حسین تو وہ ہستی تھے جنہوں نے میدان کربلا کے اندر بھی ان کی مستورات نے پردہ نہیں چھوڑا۔ آج کل جو خواتین اس طریقے سے ماتم کر رہی ہیں، جو گھرانے ماتم کرتے ہیں، وہ کتنے نماز کے پابند ہیں؟ امام بارگاہ میں کتنی کا نمازیں ہو رہی ہیں؟ چلے مساجد چھوڑ دیں، مساجد میں نہیں آنا، امام بارگاہ میں جانا، پھر نماز تو پڑھے۔ کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں؟ کیا جس دن ماتم کیا جا رہا ہوتا ہے اس دن کوئی نماز پڑھی جاتی ہے ان کے ہاں؟ اس دن کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ اس دن جب ماتم کا ٹائم ہوتا ہے 9-10 بجے کا دوپہر، وہ اس کے بعد جب ظہر کا ٹائم ہوتا ہے کتنی کو نماز ہوتی ہے؟ کون سی نماز تھی؟ کہاں پہ نماز ہوتی ہے؟ ان کی مستورات جب ماتم کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر سر عام بازاروں کے اندر ننگے سر پھر رہی ہوتی ہیں، مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اندر ڈال رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم ان کے غم کے اندر اپنے آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ میرا سوال معصومانہ یہ ہے کہ یہ کون سی شریعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے؟ کون سی سنت ہے؟ کون سا عمل ہے؟ کون سی حسینیت ہے؟ کون سی اہل بیت سے محبت ہے؟ کیا یہ محبت ہی کیسی خاک محبت ہے؟ یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے؟ اہل بیت کی تعلیمات تو یہ ہمیں درس دیتی ہیں کہ پردے کو نہ چھوڑیں، مرتے دم تک نہ چھوڑیں، نماز کو نہ چھوڑیں چاہے آپ کی گردن اتاری جا رہی ہو۔ لیکن یہ عجیب اہل بیت سے محبت ہے کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، ہم نے پردہ بھی نہیں کرنا، ہم نے اپنے سارے ننگے ناچ کرنے ہیں، ہم نے فیملی بلاگنگ کرنی، ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ نہیں کرنا تو حسینیت والے کام نہیں کرنے۔ بس معذرت کے ساتھ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ سراسر دین کا مذاق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ کریں اور صحیح دین کی طرف ہے، قرآن و سنت کو پڑھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں۔ قرآن صرف نیکیوں کے حصول کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، اسے ہدایت حاصل کریں، اس کو پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی، اس کو سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی، نہیں تو محض نیکیاں لیں گے۔ صرف قرآن نیکیوں کا ذریعہ بھی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی، دونوں چیزیں سے لینا لازم ہے۔